کہ فرانس نے کچھ دنوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کارٹون یا کچھ نازیبا الفاظ وغیرہ کی، لہذا پوری دنیا میں آج احتجاج چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں سورہ نمبر 61 کے نمبر 8 یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کو کمال درجے تک پہنچا کر کے رہے گا، اگرچہ کافر جو ہے وہ کتنا ناپسند کیوں نہ کرے، سو کتنا برا کیوں نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے۔ دیکھیے کتنی جامع بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کہاں کہاں پہنچتی ہے، وہاں تک اسلام پہنچے گا۔ اب اگرچہ یہ لوگ کتنا ناپسند کریں، کتنی کوششیں کر لیں، تو وہ کرتے رہیں گے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، اس کہاوت نہیں ہے اصل میں، لیکن ایک لائن ہے، جملہ بہت اچھا جملہ ہے جو مجھ کو بھی جاننا چاہیے، آپ کو بھی جاننا چاہیے، بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی نے کہا if you know him، اگر آپ ان کو جانیں گے تو you will love him، آپ ان سے محبت کریں گے، and if you love him you will start following him۔ ان کو اگر آپ جانیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے تو آپ ان سے محبت کرنے لگیں گے، اور اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو ان کی اتباع کرنے والے گے، کیونکہ ماننے والے ہیں۔ یہ جو فلسفی ہے، یہ جو جملہ ہے نا، اس میں بہت گہرائی ہے، اور اس گہرائی کو کفار اور مشرکین، اس وقت کے کفار، آج کے کفار، اور شاید قیامت تک کے آنے والے کفار بھی اس کو بہت بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دا مومنٹ لوگ محمد رسول اللہ کو جانیں گے، آٹومیٹک ہے کہ ان سے محبت کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں کرونالوجی، کیا کہتے ہیں؟ کرونالوجی کہتے ہیں نا، ہاں کرونالوجی کو سمجھیے، کیا کرونالوجی ہے؟ if you know him، اگر آپ ان کو جانیں گے تو آپ ان سے محبت کریں گے، آپ ان سے محبت کریں گے تو آپ ان کے ماننے والے بن جائیں گے۔ اسی چیز کو کفار نہیں کرنا دینا چاہتے، کفار کو پتا ہے کہ لوگ جیسے ہی نبی کو جانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کریں گے اور ان کو اتباع کرنے والے بن جائیں گے، لہٰذا وہ پوری طاقت آج لگا رہے ہیں، پیسے کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، چاہے وہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، کیسی بھی میڈیا ہو، پوری طاقت، پورا زور لگا رہے ہیں کس چیز پر کہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے ہی نہیں، نہ جانیں گے، نہ مانیں گے، نہ محبت ہوگی، نہ اتباع کریں گے۔ تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اسی جملے پر کہ نبی کو جاننے ہی نہیں دیا جائے، لہذا مختلف باتیں اسلام کے تعلق سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اٹھاتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیوں کے تعلق سے اٹھاتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ اتنی چھوٹی 6 سال کی عمر میں نکاح کر لیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی کر لی، یہ کون سی بات ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ ڈاؤٹس و شبہات پیدا کریں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے جان لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہی جانا ہے، اللہ کی قسم انہوں نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جن لوگوں نے نبی کو جان لیا، پہچان لیا، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، ہمارے یہاں کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ذرا الٹا ٹریک پہ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے ہوئے کسی کی جان چلی جائے، اس سے بڑی سعادت کی بات کسی مسلمان کی اور کیا ہے؟ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ سعادت اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا؟ جو جذبات میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی طور پر دفاع کرے اور کہے کہ میں محمدی ہوں، میں نبی کو ماننے والا ہوں، جب اس طریقے کے لوگ کچھ کارٹونز، کچھ باتیں شائع کریں، اور کارٹون کیسا بنائیں گے یہ لوگ؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت آئی، اس نے کہا مزمم، صحابہ نے آ کے اللہ کے نبی، مزمم کے معنی جس کی مذمت کی گئی ہو، جس کی برائی کی گئی، صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول کو آپ کو مزمم کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیوں؟ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہوں، میں محمد ہوں، وہ مزمم کو بول رہی ہے، مجھے پتہ نہیں کون سا مزمم ہے، وہ کس مزمم کو بول رہی ہے؟
क्योंकि मेरा नाम है मोहम्मद, यानी जिसकी तारीफ की गई हो। अब एक आदमी की आप तारीफ करें और बुराई भी करें, अभी कहें आप बहुत तारीफ की, फिर बहुत दिन की बुराई करूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो नबी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर मौजूद है? नहीं, कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, तो किस तरीके का वो कार्टून बना रहे हैं? क्या रिजेम्बलेंस वो पेश कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्यों फर्क हमें पड़ना चाहिए? जिस चीजों से हमें फर्क पड़ना चाहिए वो चीज हमें फर्क नहीं पड़ती। और यही वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा शोषण छोड़ा जाए मुसलमानों में, ताकि मुसलमान भावुक हो जाए, इमोशनल हो जाए और उनके बिछाए हुए जाल पे फंस जाए। अब क्या करेंगे हम लोग? बसों को चलाएंगे, रोड को जाम कर देंगे। भाई कितने लोग एम्बुलेंस से जाते हैं, जिंदगी मौत का सवाल होगा। आपने रोड को जाम कर दिया, किसी की मौत चली गई आपकी वजह से। ट्रक को जला रहे हैं, बस को जला रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं। इस्लाम तो ये नहीं काम, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। अब ये लोग उसी चीज को पूरे मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में इसको शाया कर देते हैं कि देखिए ये लोग कितने जाहिल किस्म के लोग। मोहब्बत का मेयार क्या होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? वक्ती मोहब्बत, हैशटैग सोशल मीडिया पर लगी है, हैशटैग बी द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा हैशटैग, बस। जितना पब्लिसिटी उनको उनसे नहीं मिलती है। मैक्रोन को कौन जानता था? कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, बाइडेन नहीं जानता था, माइफेस नहीं जानता था, अभी सब लोग जानते हैं। इसको कहते हैं चीप पब्लिसिटी, फ्री में पब्लिसिटी। कौन देता है? हम लोग देते हैं। इतना शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, फलाना पर, ठिकाना पर, यानी हम लोग सोशल मीडिया के इतने मुत्तकी बन जाते हैं ना। मुत्तकी कहीं और बनना चाहिए, वहां नहीं बनते, लेकिन सोशल मीडिया के मुत्तकी बनते हैं। हर लोग देखेंगे, आप शेयर एंड फॉलो, शेयर एंड पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसको। जो नहीं कर रहा वो कर रहे हैं। कोई पूछ दे भाई नबी के बारे में क्या है, 10 जुमले बोले नबी के बारे में, बस बिल्कुल गहरा सन्नाटा छा रहा है। ये नहीं, पहले कहना है कि पहले नबी को जानो, फिर नबी के लिए जान देना। नबी को जानते नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने को चले नहीं। यही चीज कुफार चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने ही नहीं दिया जाए, उनके ताल्लुक से लोग जाने ही नहीं। मैंने अब क्या कहा? जैसे ही वो जानेंगे नबी से मोहब्बत करने लगेंगे, और जो लोग नबी से मोहब्बत किए वो नबी के फॉलोअर बन गए, और जो नबी के फॉलोअर बन गए उन्होंने अपनी जानों को निछावर कर दिया। अल्लाहु अकबर। ज़िमाद अज़दी के बारे में सुना आपने? यमन से आए। अब मुशरिकीन मक्का वगैरह क्या काम होता था? जो भी मक्के से बाहर आता था उसको कहते थे देखो एक मोहम्मद नाम का आदमी है, उसके पास मत जाना। ज़िमाद अज़दी को वो कहने लगे, उस पर कुछ आसिबी हरकत हुआ। ज़िमाद अज़दी जो थे झाड़ में बड़े माहिर आदमी, बड़े माहिर आदमी। ठीक है भाई, नहीं जाऊंगा। कोई आदमी बाहर से आए, आपके शहर में है, और आप बोल दे भाई फला, हर आदमी बोल रहा है फला के पास मत जाना, फला के पास मत जाना, आप उसके बारे में गलत सोचेंगे। ज़िमाद अज़दी कहते हैं लेकिन कुछ दिन गुजर गए तो मेरा दिल चाहा कि भाई, मैंने सोचा कि झाड़ फूक में माहिर तो मैं हूँ, तो क्यों न चल के मोहम्मद से मिला जाए, उसका इलाज कर दिया जाए। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो उस टाइम तक मुसलमान नहीं हुए, कहा मोहम्मद मैंने सुना है कि आप पर कुछ जिन वगैरह के असरात हैं, कुछ आसिबी हरकत। अच्छा, अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सब्र वाले हैं, ये सीखना है हमको, ये सीखना है। तो कहा, पढ़ने लगे ज़िमाद अज़दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, चुपचाप सुन रहे। ज़िमाद अज़दी जब खत्म कर चुके तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यार से उनको कहा, हो गया आपका? कहा हो गया। कहा मैं पढ़ूं? मैं कुछ सुनाऊं? कहा सुनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, आखिर तक जो हम लोग तर्जुमा करके सुनते हैं। ज़िमाद अज़दी कहते हैं ए नबी, ए मोहम्मद फिर से पढ़िए। नबी सब फिर से पढ़े इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि, आखिर तक। ज़िमाद अज़दी तीसरी मर्तबा कहते हैं ए मोहम्मद फिर से पढ़िए। अल्लाह के नबी सब फिर से पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा, ज़िमाद अज़दी कहते हैं बस बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस बस। कहते हैं अल्लाह की कसम है, मैंने काहिरों को सुना है, शायरों को सुना है, सबको सुना है, लेकिन वल्लाह जितनी गहराई इन अल्फाज में है, और ऐसे अल्फाज मैंने आज तक नहीं सुने हैं। कहते हैं समुद्र के मानंद गहराई है इन अल्फाज में। कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। लेकिन जब तक नबी को जाना नहीं था,
نبی کی سنی نہیں تھی، نبی سے ملے نہیں تھے، نبی کے مخالف تھے. نبی کو سن لیا، نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان گئے، اب جان دینے کو تیار ہوئے. اللہ ہے. حضرت سمامہ کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا، مسجد نبی میں سکون سے باندھ دیا گیا ہے. اللہ کے نبی آئے، سمامہ کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. اپنے قبیلے کا چودھری آدمی، جرار آدمی، نظروں کو جھکائے ہوئے، کیا کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہے محمد مجھے مارو گے تو میرے خون کا بدلہ لیا کرے. عمر فاروق کھڑے رضی اللہ عنہ، صحابہ کھڑے. اب دیکھیے نبی کی مسجد میں، نبی کے ایریے میں یہ نبی سے اس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، صحابہ غصہ گئے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر والے تھے، بڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سمامہ ایک بار میرے چہرے کو تو دیکھ لے. اللہ اکبر. یہ واقعہ کبھی علامہ احسان اللہ ظہیر کے منہ سے سنیے، ان کی زبانی سنیے. اللہ اکبر. رونگٹے کھڑے کر دیں گے انشاءاللہ. کیا زبردست طریقے سے انہیں واقع ہو گئے. کہا سمامہ ایک بار میرے چہرے کو تو دیکھ لے. اللہ اکبر. سمامہ نظریں کو جھکائے ہوئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد تیرے چہرے سے بدترین چہرہ نعوذ باللہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. سمامہ ایک بار میرے شہر کو تو دیکھ لے. کہا اے محمد تیرے شہر سے بدترین شہر دنیا میں کوئی اور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کہہ رہے اس کو دودھ پلاؤ. اللہ اکبر. کوئی ایسا کرتا ہے آج؟ دودھ پلاؤ اسے. دوسرے دن نبی آئے، سیم سوال سیم جواب. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیم سوال سیم جواب. اب اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کو اس کو چھوڑ جانے دو. حضرت سمامہ جا رہے ہیں، لیکن حضرت سمامہ اس بیچ میں کئی لمبا باتیں میں نے چھوڑ دی وقت کی کمی. تو حضرت سمامہ جا رہے ہیں، لیکن دیکھیے اتنا گہرا اثر ہوا ہے مسلمانوں کے اخلاق کا، نبی کے اخلاق کا. اللہ اکبر. کہ سمامہ کے قدم تو آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. دماغ کہہ رہا ہے سمامہ کی تو چھوٹ گیا ہے، نکل جا. لیکن دل کیا کہہ رہا ہے؟ دل ہار بیٹھے تھے. دل کہہ رہا ہے سمامہ پلٹ جائے. دل کی بات سمامہ نے سن لی ہے اور واپس پلٹ کر کے آئے ہیں محمد رسول اللہ کے پاس. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی نے کہا سمامہ واپس کیوں آ گئے؟ حضرت سمامہ نے اب دیکھا ہے کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک جانتے نہیں تھے، جب تک دیکھا نہیں تھا، تب تک مانتے نہیں. جیسے ہی جانا، جیسے ہی مانا، اب مکہ جب آئے پھر آئے گئے. کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تو گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے یہاں سمامہ سپلائی نہیں کرے گا. یعنی اب تجارت بھی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہی ہوگی. کئی واقعات ہیں. عبداللہ بن سلام کو آپ دیکھیں، یہودی کے بڑے عالموں میں سے ایک عالم تھے، بڑے عالموں میں سے اپنی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پڑھ چکے تھے. خبر ہوئی کہ ایک آدمی ہے جو محمد ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. آئے ملے، 3 سوالات کیے، نبی نے جواب دے دیا، فوراً اسلام کو قبول کر لیا. اللہ کب تک؟ جب تک جانتے نہیں تھے تو مانتے نہیں تھے. جب تک جیسے ہی مانا ویسے ہی ان کی محبت ہو گئی، اور محبت ہو گئی تو پھر ان کے فالوور بن گئے. اسی چیز کو میرے بھائیوں کفار نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جانے ہی نہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے اپنے کتنا بڑا کردار اپنایا ہے کہ ہم آج بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. دل کو ٹٹولیے، اپنے گریبان کو ٹٹولیے، سینے پہ ہاتھ رکھیے اور ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کرا ہے. سوچنے کی. حافظ عمر صدیق روسی ملک کے ایک عالم ہیں، ان کا میں نے ایک پوسٹ پڑھا. کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ تاجر آدمی تھے. حافظ عمر صدیق صاحب 75 سال کی عمر میں فوت کرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد کی خصوصیت یہ تھی کہ ڈیلی 6 پارہ پڑھ جاتے. 6 پارہ مطلب 6 دن میں 5 دن میں ایک قرآن مکمل. کتنی محبت ہے قرآن سے. اور مہینے میں 6 بار قرآن مکمل کرتا. 75 سال زندگی پائی. سوچیے کتنے بار قرآن مکمل ہو گیا ہوگا. میں نے آپ نے کتنے بار مکمل کیا؟ سوچنے کی. کہتے ہیں 6 پارہ ڈیلی پڑھنے والے میرے والد محترم 12,000 سے زائد مرتبہ مختلف اذکار کر جاتے تھے ایک دن. ایسا نہیں کہ فری آتا ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 500 سے زائد مرتبہ پڑھ چکے تھے. 500 سے زائد مرتبہ.
واللہ جب میں نے یہ جب جملہ پڑھا تو مجھے شرم آ گئی. میں نے اپنے خاندان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ 500 مرتبہ ملائیں گے تو میرے خاندان کو ملا کر کے تو بھی 500 مرتبہ سیرت نہیں پڑھا. ایک آدمی دیکھیے محبت کتنی ہے، قرآن سے محبت کتنی ہے، نبی کی سیرت سے کتنی محبت ہے. اللہ اکبر. 75 سال کی عمر ہوئی، فوت کر گئے. حافظ عمر صدیق حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو جب قبر میں ہم نے دفنایا تو قبر میں دفنانے کے 6 مہینے کے بعد کسی وجوہات کی وجہ سے قبر کو کھودنا پڑا. تو میں گیا، میرے ساتھ کئی لوگ گئے، ایک مجمع تھا. جب قبر کو کھولا جا رہا تھا کہا اللہ کی قسم ہے جب قبر کو کھولا گیا ہے تو میرے والد محترم کے بال اور داڑھی میں جو مسنون خداج لگا تھا اس کا رنگ بھی نہیں ملا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حافظ عمر صدیق کہتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کے کئی لوگ جو بے دین تھے دیندار بن گئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو لوگ چلے جاتے اللہ والے ہوتے ہیں اسے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کام دیتا ہے. کہتے ہیں کئی لوگ دیندار ہوتے، بال اور داڑھی کو کچھ نہیں ہوئی، یہاں تو 3 دن مرنے بعد 4 دن کے بعد 1 ہفتے کے بعد جسم سڑنے لگتا ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ قرآن سے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت تھی، نبی کو جانتے تھے، واقعی اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو وہاں بھی محفوظ رکھا. کیا آج ہم اور آپ یہ عزم لیں گے انشاءاللہ کہ سیرت کو پڑھیں گے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیرت کو نہ پڑھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہ پڑھیں، لیکن ہمیں آج عزم لینا ہوگا. اگر واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر، واقعی محبت کرتے ہیں تو قرآن مجید کو ڈیلی پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ ڈیلی کریں گے، گرچہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو. جس طریقے سے دن میں کھانا واجب ہے، کمپلسری ہے ہمارے لیے، ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے معمول بنا لو کہ قرآن پڑھنا اور سیرت پڑھنا 10 منٹ ہی صحیح، اللہ کی قسم 10 منٹ ہی صحیح معمول بنا لو. کوئی ایسا دن نہ گزر نہیں پائے. تب محبت ہوگی، تب تم جانو گے نبی کو. اور جس دن قوم نبی کو جاننے لگی تمہیں کیا لگتا ہے؟ آج ایک نبی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تعلیمات سے آج پوری دنیا کھلبلائی ہوئی ہے. پوری دنیا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بوکھلاہٹ میں آتے ہیں لوگ کرتے ہیں، یہ بوکھلا گئے ہیں بیچارے. اور اگر کسی کو آج پاپولیرٹی چاہیے، فیم چاہیے، کے خلاف لکھو، اسلام کے خلاف کتاب لکھو، کیا بڑی بات ہے. یہ تو ٹائمز میگزین کی 16 اپریل 1974 کی رپورٹ آئی کہ 1800 سے لے کر کے 1950 تک 150 سال کے وقفے میں 60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی اسلام کی. ڈیلی 1.5 کتاب سے زیادہ لکھا جا رہا ہے. آج تو بڑھ گیا ہے ریشو، آج تو بڑھ گیا ہے. میں کہتی ہوں اللہ کی قسم اگر یہ کسی اور دین کسی اور دھرم کے ساتھ ہوتا نا یہ کام، آج وہ دین میوزیم میں ایک شو پیس بن گیا ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ رات جہاں پہنچتی ہے اسلام وہاں تک پہنچے گا. اب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کو موقع دیا ہے. کورونا وائرس کا پینڈیمک آیا، پوری دنیا گھٹنے ٹیک دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کی ضرورت ہے؟ پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دی ہے. انگلینڈ کے ایک رپورٹر ہے رابرٹ، انہوں نے کہا کہ یہ تو کرسچن امریکن اور کرسچن ہے بھائی صاحب. وہ کہہ رہے پوری یورپین کنٹریز آج حجاب کے پیچھے پڑی تھی، مسلمانوں کے پیچھے پڑی تھی، مسلمانوں کے نبی کے پیچھے پڑی تھی. انہوں نے سروے کیا ہے، سروے کر کے لمبا سروے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگلی بار پورے یورپ کو سوچنا پڑے گا اسلام کے خلاف بولنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف بولیں گے تو یہ حالت ہوگی پوری دنیا کی جو آج ہوئی ہوئی. اللہ یعنی کرو انگلینڈ کا رپورٹر کہہ رہا رابرٹ، ون پینڈیمک، اس نے کہا ون پینڈیمک، اٹ ٹک ون پینڈیمک for the whole world to surrender. اللہ اکبر. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے خلاف بول رہے ہیں. سورہ ہجر سورہ 15 آیت 95 اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ہم کافی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کافی ہے، اللہ تو کافی ہے، اللہ ان سے نپٹ لے گا. ایسے ایسے کتنے میکرون سے اللہ تعالیٰ نپٹ لے گا. ہم کو کیا، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ جاننا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ کی سیرت کو اپنے اندر ڈھالنا ہے. ایک نبی سے انہیں اتنی پرابلم ہے، ایک نبی کی تعلیمات سے انہیں اتنی پرابلم ہے. آپ سوچئے اگر ہم سب واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے ماننے والے بن جائیں تو یہ تو اپنی موت خود مر جائیں، یہ اپنی موت خود مر جائیں. یہ سوشل میڈیا پہ آ کر متقی بننا ہم کو چھوڑنا ہو. اصل زندگی میں اپنی اصل زندگی میں قرآن حدیث کو اپنانا ہوگا. آپ 1 کمنٹ کریں گے اللہ 20 کمنٹ کرے گا. کتنا لڑیں گے آپ؟ 4,000 کمنٹ ہے. اللہ ہوا
4000 कमेंट लिखने में कितना वक्त किया होगा, पढ़ने में कि लोगों कितना उतना वक्त आप लगाते सीरत को, कुरान को पढ़ने में, तो वाकई आप समझा सकते थे। लेकिन हमारे ये नहीं होता है। कुछ दिन पहले लोगों ने कुरान मजीद को जलाया, कुरान मजीद के नुस्खे को, सफ़े को फाड़ करके चबाया। अल्लाह हू अकबर। ये नया है? नया नहीं है, पहले भी होता था, शायद आगे भी होगा। करने का क्या है? इन्हें नफरत क्यों है? अल्लाह ताला ने कहा कुफार की इस हद तक को, अल्लाह ने कहा सूरह फसिलत सूरह नंबर 41 के आयत नंबर 26 में, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और ये काफिर कहते हैं, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरानी वलगऊ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन काफिरों ने कहा कि जब ये कुरान पढ़ा जाए तो तुम बेहुदी बातें करो, वलगऊ बेहुदा बातें करो, शोर मचाओ, हल्ला मचाओ, किस लिए? ताकि तुम कुरान को ना सुन सको। हो क्या रहा था? लोग मक्के में कुरान को सुन रहे थे, कुरान के तासीर से इतना ज्यादा मुतासिर हो रहे थे, अल्लाहु अकबर, कि सुन कर ईमान ला रहे थे। काफिरों में बेचैनी फैल गई, बेचैनी फैल गई काफिरों में। अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ लोगों, ये काफिर कह रहे हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए, इन्होंने शेड्यूल बना लिया, एक षड्यंत्र रच लिया, क्या? हल्ला करो, बेहुदा बातें करो, ताकि कुरान को ना सुना जाए, ताकि तुम लोगों गाली बाजो। कुफार ने कहा, मेरे रब ने क्या कहा? मेरे रब ने कहा सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 204 में, वाइजा कुरियल कुरान फस्तमीउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, गौर से सुनो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह अन-नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 62, अल्लाह के नबी तिलावत कर रहे हैं पूरी सूरह अन-नजम। मुशरिकीन मक्का सामने खड़े हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे वाली आयत पे पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, सारे मुशरिकीन ने सजदा कर दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा से सर उठाया, देखा कि सबके सब सजदे में, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अब भी तुम नहीं मानोगे? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप तो हमारे खुदाओं को लात उज़्ज़ा मनात को अच्छा कह रहे थे, उसमें जिक्र है सूरत में, तो लिहाजा हमने सजदा कर दिया। देखिए, लेकिन समझने की क्या बात है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मुशरिकीन मक्का को कैसे पता था कि यह सजदा वाली? पता था क्या? मुशरिकीन मक्का सजदे वाली आयत में सजदे में चले गए, कैसे? उनको कैसे पता कि ये आयत सजदे वाली आयत है? कैसे पता उनको? सोचा है कभी आपने? उन्हें कैसे पता? दरअसल कुरान का बोझ, कुरान के अल्फाज इतने जबरदस्त है, अल्लाह की कसम उनका दिल सह नहीं पाया है। कुरान की ब्यूटी इतनी खूबसूरत थी, वो अल्फाज इतने जामे थे कि वो बेबस हो गए, और बेबस होकर के अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आज हम और आप आयतों को पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या हमारे ऊपर वो कैफियत नहीं होती? कुरान की ताकत इतनी थी कि उन सिर्फ आयत से वो लोग झुक गए। इसका मतलब ये पता चला मेरे भाइयों कि मैंने और आपने कुरान मजीद को जैसे पहुंचाना था लोगों तक, वैसे पहुंचाया ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचाया है? तो क्या हमारे आज कोई ये भी कह रहा है कि भाई साहब आप कुरान कैसे समझ सकते हैं, ये तो आलिमों का काम है, ये तो मुफ्तियों का काम है, ये तो मदरसा में जो लोग पढ़े उनका काम है। तो भाई फिर तर्जुमा किस लिए किया गया? इस बात को कि कितना खतरनाक जुमला है, आपने कभी सोचा है? इस बात को लेकर के उम्मत का एक कसीर तादाद कुरान से दूर हो गया, से वो रह गया। जहन्नम की आयतें पढ़ रहा है, वही पढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। वो कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब बात, कैसी कौम हो गई है? अरे गैर मुसलमान इस कुरान को पढ़ करके इसके माने को पढ़ करके इस्लाम ला रहे हैं, और हमारा मुसलमान भाई क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ सकते। अल्लाह के बंदो, ये कैसा खतरनाक, कयामत के दिन तुमको जवाब देना होगा रब्बुल आलमीन को। अल्लाह की कसम है, आसान बात नहीं है। आज जिस उम्मत को जिस कटघरे पे, जिस मोड़ पे लाकर के आज लोगों ने खड़ा कर दिया है ना, काबे के रब की कसम है, अल्लाह ताला कयामत के दिन पूछेगा ऐसे लोगों से। अरे कितने गैर मुसलमान पढ़ के इस्लाम में, डॉक्टर विलियम है, प्रोफेसर तथागत ताज़ से, किसका नाम लूं मैं? प्रोफेसर एल्बर्ट ब्रूनर, सब पढ़ के इस्लाम लेकर के आए हैं, कुरान पढ़ के लाए हैं। हमारा मुसलमानी भाई कहता नहीं, आप नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला क्या कहता है सूरह कमर की आयत नंबर 17, 32, 40 में, 4 जगह सेम सूरह में क्या फरमाता है? वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ऐ लोगों, हमने इस कुरान को तारा आसान बनाया ताकि तुम समझ सको।
अल्लाह कह रहे हैं तुम समझ सको, बंदा कह रहे हैं तुम समझ ही नहीं सकते। खतरनाक जुमला। नहीं, ये जुमले से बाहर है। ऐ लोगों, इस जुमले से बाहर आइए, कुरान वाले बन जाइए, कुरान वाले बन जाइए, ये जुमले से बाहर है। नहीं आइएगा, ये सिनेरियो जो आज हमारे बीच हो रहा है ये होता रहेगा, हम और आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई गैर मुसलमान आगे पूछे, अच्छा आप कहते हैं कि कुरान दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, सबसे अच्छी किताब है, हाँ भाई कुछ बताइए इसके बारे में। खामोश हो गए, कुछ बताइए, क्या बताइए, क्या बताएंगे आप? कभी सोचा आपने? कितनी बेइज्जती होगी, वो गैर मुसलमान कहेगा अरे भाई फिर क्यों कहते हो कि कुरान सबसे अच्छी किताब है? किस बात पे कहते हो? नहीं नहीं नहीं, कुरान पढ़ना होगा, कुरान समझना होगा। जहां नहीं समझ में आता, अल्हम्दुलिल्लाह हर मसाजिद में उलमा मौजूद है। कौन कह रहे हैं कि उलमा कैसे नहीं समझ? नहीं, उलमा से सीखना है, उलमा की रहबरी में रह करके उनसे सवालात करिए, उनसे पूछिए, उनके सामने बैठिए, उनसे मसाइल को सीखिए। अपना भी मुताला करिए, अपना भी मुताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े गए? कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए? मट्टी डाल दिया गया है, ऊंट की ओजरी डाल दी गई है, हड्डी का पाउडर बना करके पे डाल दिया गया है। आप जा रहे हैं, सहाबा जा रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, अल्लाहू अकबर, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी हरकत तो कर रहे हैं। क्या हुआ? सबसे बुरी हरकत मुशरिकीन ने, साहबी ने पूछा दूसरे साहबी से, ये बताओ नबी के साथ सबसे बुरी हरकत मुशरिकीन ने क्या किया? कुफार ने क्या किया? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास खतीब के करीब नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी नमाज पढ़े, सजदे में गए, अल्लाहू अकबर। उक़बा बिन नबी मुईत आया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक में अल्लाहू अकबर चादर को बांध दिया, नबी का गला घोटना चाहा है। सिद्दीक़ अकबर दौड़ते हुए देखते हुए आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अल्लाहू अकबर उक़बा बिन मुईत ने मारा है ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ आके छुड़ा रहे हैं, और क्या कहे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, तक़तलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ऐ लोगों तुम इस आदमी को सिर्फ इसलिए मारना चाहते हो, ये कहता है कि तुम सब तरफ एक अल्लाह है, अल्लाह इसलिए मारना चाहते हो? नबी ने तो इतने जुल्म से नबी को कहा गया ये शायर है, नऊज़ुबिल्लाह मजनून है, पागल है। क्या कुछ नहीं कहा गया तुम्हारे और मेरे नबी को? क्या कुछ नहीं कहा गया कि इसका नसब ठीक नहीं है? अल्लाहू अकबर, ये तक कहा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों, नबी ने बर्दाश्त किया कि नहीं किया है? बोलो, क्या कुछ नहीं कहा गया? ये लोगों में तफरीक डालते हैं। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर कोई आदमी ये सोचे कि उसके खिलाफ बात कहो तो वो आदमी दीवाना है। कोई आदमी अगर ये सोचे कि उसके खिलाफ बात कहो, वो आदमी, इमाम शाफी के रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो आदमी दीवाना है। क्यों? इमाम शाफी कहते हैं, ऐ लोगों ने तो अल्लाह तक को नहीं छोड़ा है, कह दिया कि अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह तीन में से एक है। अल्लाह लोगों ने तो अल्लाह को नहीं छोड़ा, लोगों ने अल्लाह के बाद सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा है। क्या कुछ नहीं कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या कुछ नहीं कहा? अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ ना बोले, तब तो तुम दीवाने हो गए। लोगों का काम है लोगों का बोलना। दो शायर साथ बैठे हुए, नाम ज़हन से निकल गया, एक ने दूसरे शायर से कहा क्या बात है, मैं भी शायर हूँ, आप भी शायर हैं, मुझमें भी उतनी फसाहत है, बलागत है जितने अंदर आप में है, लेकिन लोग आपको हाथ के हाथ देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते हैं? तो दूसरे शायर ने कहा अपनी उंगली को आगे बढ़ाओ। उसने अपनी उंगली बढ़ाई, पहले वाले शायर ने उसकी उंगली को दांतों तले हल्का सा दबाया, वो फौरन चीख उठा, निकाल दिया। अब दूसरे शायर ने अपनी उंगली को दी, ये लो। उसको क्या करना था? मौका मिल गया, अभी तो बदला लेना है, दांत तले रखा, जोर से दबा दिया। क्यों? बदला, मौका मिल गया, बदला कैसे छोड़ूंगा? खामोश रहे, उंगली निकल गई। कहा देख यही फर्क है, मतलब ये तेरे अंदर सब्र नहीं और मेरे अंदर सब्र है। तो जो दाई होता है उसको सब्र करने वाला है, उसको चमड़े को जरा मोटा बनाना पड़ता है, बहुत मोटा बनाना पड़ता है चमड़े। बहुत कुछ बोलेंगे लोग, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मुझको और आपको अपना काम करते रहना है। इस तरीके से कुफार प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कहा क्या क्या कुछ नहीं हो रहा था। लोग हज का मौका आया, वलीद बिन मुगीरा के पास आए, सारे के सारे कुफार, मीटिंग हुई। क्या मीटिंग हुई? भाई इसकी दावत फैल रही है, हाँ कैसे रोका जाए इसकी दावत को, क्या किया जाए? देखो कुफार क्या कर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए? किसी ने कहा एक काम करो, इसको कहो कि ये पागल है, लोगों को ये पागल है। वलीद बिन मुगीरा कहते नहीं, हमने पागल को देखा है, मोहम्मद में पागल जैसी कोई सिफात नहीं। किसी ने कहा कह दो ये काहिन है, कहा नहीं, हमने काहिनों को देखा है, इसके अंदर काहिन की कोई सिफत नहीं है, काहिन नहीं कह सकते। कहा कह दो कोई मजनून है, मुख्तलिफ अलकाब दी उन्हें। वलीद बिन मुगीरा कहते चले गए नहीं, इसके अंदर वो सिफात मौजूद नहीं है।
بعض نے کہا چلو کم سے کم جادوگر ہی کہہ دو، ولید بن مغیرہ نے پھر بھی کہا نہیں جادوگر نہیں کر سکتے کیونکہ سب میں کوئی اوصاف نہیں ہے. لیکن لوگ آخر میں انہوں نے کہا چلو کم سے کم یہ کہہ دو کہ بھائی اس کے کلام سے لوگوں میں تفریق ہو جاتا ہے. اب تفریق کس لیے؟ تو حق کو ماننے والے رہتے تھے نا، باطل کو تفریق ہوتی تھی. انہوں نے کہا چلو بھائی کم سے کم یہ کہو کہ یہ جادو سے تفریق کرو، جادوگر ہی کہہ دو. اب کیا ہوا؟ سارے کے سارے لوگ پھیل گئے. ابو لہب وغیرہ سب سے آگے ابو لہب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے دیکھو محمد کی بات نہیں سننا، دیکھو ایسا ہے، دیکھو ایسا ہے، دیکھو ایسا ہے، ٹھیک الٹا. دیکھو ان کی سنو تو گمراہ ہو جاؤ. کہ آج ہمارے کچھ بھائیوں نے بھی یہ کچھ کام کیا ہے کیا؟ ارے فلانا کیا جا رہے ہو، گمراہ ہو جاؤ گے. ارے اس کی سنتے ہو، ارے گمراہ ہو جاؤ گے. ایسا روکا جا رہا ہے، ایسا روکا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ قرآن حدیث کی بات سننے سے کون گمراہ ہوتا ہے؟ یہ کام تو ابو لہب کر رہا تھا. ارے تم سیرت کیوں پڑھ رہے؟ تمہیں آتا ہے سیرت پڑھنے؟ دیکھیے روکا جا رہا ہے. کفار کا بھی یہی پروپیگنڈا میں سے ایک پروپیگنڈا ہے. اچھا یہ بتائیے وہ لوگ پاگل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور برے اوقات میں وہ کیوں نہیں دے پائے؟ ولید بن مغیرہ کس بات میں روکا تھا؟ نبی کے کردار نے، نبی کے اخلاق نے. آپ جانتے ہیں جو تلواریں بڑی بڑی لوہے کی تلواریں جنہوں نے صحابہ کی گردن کو نہیں جھکا پائی اسلام سے پہلے، اللہ کی قسم ان لوگوں کی گردنیں کو جھکایا ہی نہیں، کٹایا ہے کس نے؟ نبی کے اخلاق. لوہے کی مضبوط تلوار ان کے گردن کو نہیں جھکا پائی تھی، لیکن جیسے ہی جان گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی گردنوں کو کٹوا دیا تھا. کیوں؟ اخلاق سے متاثر ہوئے. آج میرا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان ہو تو ہم سے ہمارے اخلاق سے بزید ہو کر کے ہم سے بھٹک جاتا ہے، چھٹک جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اخلاق ایسے. ہم اتنے سخت دل ہیں، اتنا سخت بولنے والے ہم لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. اور کیا کرتے تھے کفار؟ کیا کچھ نہیں کرتے تھے اپنے اس دین کو، اس اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے. نضر بن حارث ان میں کا ایک کفار، اس نے کیا کیا؟ کئی ملکوں کا سفر کیا، فارس گیا وغیرہ وغیرہ، وہاں کے واقعات سن کر کے آیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن سناتے تھے، کیا سناتے تھے؟ لوگوں کو قرآن سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم بھی لوگوں کو قرآن سناؤ. جب لوگوں کو قرآن سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نضر بن حارث آتا تھا اور اپنے کلام کو سناتا تھا اور کیا کہتا تھا؟ میرا کلام محمد کے کلام سے بہتر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نضر بن حارث نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا کرتے ہیں؟ جب یہ بھی کام نہ آیا تو اس نے کچھ لونڈیاں باندھ رکھی تھی. وہ کیا کرتا تھا؟ جو بھی مشرکین، جو بھی کفار اسلام کی طرف تھوڑا مرغوب ہوتا تھا، تھوڑا اس کا کھچاؤ ہوتا تھا، وہ ان میں سے ایک لونڈی کو اس پر چھوڑ دیتا تھا. وہ کیا کرتی تھی؟ اس کے سامنے ناچتی تھی، اس کے سامنے گاتی تھی، اس کو گانے سناتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کو اسلام کے راہ سے ہٹا دیتی تھی. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں جو آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ لغو باتوں کو خریدتے ہیں، لغو سے مراد عبداللہ بن مسعود، ابن عباس اور کئی مفسرین کا کہنا ہے لغو سے مراد یہاں پر گانا بجانا ہے. کیا پتہ چلا وہ لوگ اللہ کے راہ سے دور ہو جاتے ہیں. کیا پتہ چلا آج پوری کی پوری امت، کثیر تعداد ہے امت کی جو گانوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اے لوگوں جو عورتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا رشتہ رکھ رہے ہیں آج عورتوں سے. وہ میرے بھائیوں #پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے نہیں ہوگا، فیس بک اور واٹس ایپ کی یونیورسٹی پر متقی بننے سے نہیں ہوگا. اصل زندگی میں متقی بننا ہمیں پڑے گا، تب جا کر کے ہم نے نبی سے محبت کی ہے، تب جا کر کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کیا ہے. یہ دیکھو پتہ یہ چل گیا کہ لوگ گانوں سے اور لڑکیوں کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں. ہم میں سے کون ایسا بھائی آج جو گانے کو تیاگ کرنے کے تیار ہو جائے؟ اگر واقعی میں سچی محبت کرتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی کو مت بتاؤ، اپنے دل میں عزم کر لو کہ آج سے اگر کوئی ایسی بات بھی تھی انشاءاللہ آج سے ہم نے اس کو ترک کر دیا، ترک کر دیا ہم نے نبی کے لیے. اور میرے بھائیوں نبی کے لیے لوگوں نے گردن کٹا دی ہے، نبی کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے مکان کو چھوڑ دیا ہے، مال چھوڑ دیا ہے. تم چھوٹی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے. چھوڑیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، انشاءاللہ چھوڑیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیے. اور آخری بات بولتا ہوں، میکرون کو بائیکاٹ کرو، آزاد کریں، فرینچ پروڈکٹس بائیکاٹ کرو، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے ساتھوں میں. لیکن میرا ایک اسٹیپ آگے میں کہہ رہا ہوں، میکرون اور ایسے جتنے طرح کے لوگ ہیں نا، ان کے پروڈکٹس ان کو بین تو کرو ہی، اوائڈ تو کرو ہی، لیکن اس سے پہلے میکرون کی سرگنا کو بائیکاٹ کرو. سرگنا کون ہے بھائی؟ شیطان رجیم جو یہ مختلف آئیڈیاز دے رہا ہے نا ان کو دماغوں میں، اس کو بائیکاٹ کرو. دیٹ از دی مین.
اس کے پروڈکٹس کو بوائکاٹ کرو. شیطان کے پروڈکٹس کیا کیا ہے؟ شرک، بدعت، کفر، یہ گانے بجانے، ڈانس، میوزک، غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی کھینچا تانی، ایک دوسرے کا پیر کھینچنا، اس کو آگے بڑھنا، وہ آگے بڑھ گیا، اس کے پاس گاڑی ہو گئی، ارے پوری طاقت لگا اس کی گاڑی کیسے چھین دیا. ارے اللہ کے بندے، اس کو گاڑی ہوئی، تو بھی دعا کر اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کو دیا ہے، میرے بھائی کو اور دے اور مجھے بھی دے. ایسی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ نہیں کرتے. شیطانی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرو. جب تک شیطانی پروڈکٹس کو بائیکاٹ نہیں کرو گے ایسے حرکات ہوتے رہے، ایسے حرکات ہوتے رہے. اور آج کل ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بیٹا دیکھ چاند پر فلانا آدمی گیا تھا. بالکل سکھائیے، خلاف نہیں ہوئے، سکھائیے چاند پر کون گیا تھا بالکل. لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے یہ سکھائیے کہ بیٹا دیکھ چاند کے ٹکڑے کس نے کیے. یہ نہیں سکھائیے گا. اس کے بارے میں بتائیے، بیٹے دیکھ جس کے چاند پہ داغ ہو سکتا ہے لیکن اس کے چہرے پہ داغ نہیں ہو سکتا. انگریزی میں ایک بڑی پیاری کہاوت ہے، کسی نے کہا اٹ از ناٹ دا rascals that spoil the society. It is not the rascals that spoil the society, but it is the good people that when they stop working, the society gets spoiled. مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے معاشرہ نہیں خراب ہوتا ہے. نو 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 نو، کتنی گہری بات ہے. برے لوگوں کی وجہ سے معاشرہ خراب نہیں ہوتا ہے. معاشرہ خراب تب ہوتا ہے جب اچھے لوگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. آپ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے نیک متقی پرہیزگار اچھے لوگ ہیں ہم دیکھنا. جب آپ لوگ کام کرنا بند کر دیں گے ان کا، تب معاشرہ خراب ہو جائے گا. آج وہی ہو رہا ہے. لہٰذا ایک جٹ ہو جائیے، اللہ کے بھائی اللہ کے لیے بھائی بن جائیے. ایک دوسرے کا کھینچا تانی، برائی، غیبت، چغلی، یہ سب بند کر دیجیے. ان وقت کو نیک کام میں، بہترین کام میں وقت لگائیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسے جتنے ظالم ہیں، اے اللہ ان کی اگر قسمت کی ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے، ورنہ اے اللہ ان کے ناپاک سازشوں کو، ناپاک ارادوں کو موت بنا کر کے ان کی گلے میں ٹانگ دے. اے اللہ اسلام کا بولوانا کر. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما. اللہ دنیا میں لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ کلی عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کے حال پر رحم عطا فرما. اے اللہ نوجوان نسل کو ہمارے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رکھ عقیدے توحید کی زندہ رکھ. اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما.